دوستو یہ ہیں تے علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیغمبر تے علی شیر خدا کی 42ویں پیڑھی سے ہیں حضرت. ان کے بارے میں کچھ میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے کچھ میں سوال کر لوں. جب حضرت نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے تو میں کچھ سوال کر لوں ایک دو, اس کے بعد میں انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کو ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. میں حضرت سے سوال کرتا ہوں. سب سے پہلا سوال ایک تو مطلب میں شادی کو لے کر سوال کرتا ہوں. میں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صاحب اگر آپ دوسری شادی کرو گے اسلام میں تو دوسری شادی کرنے کے لیے جب تک بیوی اجازت نہ دے پہلی والی تب تک دوسرا نکاح آپ نہیں کر سکتے. شریعت کا کیا حکم ہے اس میں؟ نہ, یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں. شریعت میں اس چیز کا حکم نہیں. اگر مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. بہرحال مگر یہ ہے کہ اگر بیوی سے اجازت لے لے بہتر ہے, اور منع کرے تو اس میں منع کرنے کا اس کا حکم نہیں ہے, کیونکہ 4 نکاح کر سکتا ہے شریعت میں. بالکل کر جی, سنت رسول کے حساب سے. ماشاءاللہ حضرت نے سید صاحب نے مسئلہ کلیئر کر دیا ہے کہ اس میں حاکم اللہ رب العزت نے مرد کو بنایا ہے. تو بیوی کسی کی بھی ہو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت وہ کیوں دے گی؟ تو شریعت نے کہا ہے کہ صاحب بیوی اجازت دے یا نہ دے آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہو, آپ حاکم ہو ماشاءاللہ. چلیے ابھی میں ایک سوال اور کروں گا. پہلے حضرت لوگ بیٹھے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے؟ کچھ مسئلے ہیں ہمارے ذہن کے اندر, لوگوں کے مطلب کچھ کمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس میں, اس تعلق سے میں آپ سے مطلب سوال کرتا ہوں. پہلا سوال بھائی میں آپ سے کرتا ہوں. ابھی سوچیں کوئی بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو پھر نماز پڑھتے پڑھتے اس کو دکھا کہ سامنے کسی بندے کے پاس پانی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ پانی اگر میں مانگوں گا تو بندہ پانی مجھے دے دے گا وضو کرنے کے لیے, تو کیا اپنی نماز کو مکمل کرے یا نماز کو توڑ کر اس سے پانی لے لے؟ اگر اسے گمان ہے کہ اس کے پاس پانی ہے تو اپنی نماز توڑ کر پہلے اس سے پانی لے, پھر اس سے وضو کرے, پھر نماز پڑھے وہ اپنی, پھر نماز پڑھے. بالکل. اگر یہ مطلب گمان ہے کہ صاحب پانی مجھے مل جائے گا مانگوں گا تو کیا ہے اپنی نماز کو توڑ کر پانی لے لے اور نماز ادا کرے, وضو کر کے ادا کرے. ہاں, کیونکہ اگر ایسے ہی آپ نے نماز ادا کر لی اور پھر پتہ چلا بات کو کہ بندہ پانی دے سکتا تھا, تب کیا ہے کہ صاحب وضو کر کے نماز کی ادا کرے. ہاں, یاد کرے. ماشاءاللہ. چلیے حضرت آپ سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں ہم. کسی انسان پر غسل فرض ہوا, اب غسل اس کو کرنا, لیکن سردی ہے بہت زیادہ, اتنی سردی ہے کہ بندہ اگر غسل کرے گا تو مرنے کا خطرہ ہے اس کو, اور نہ ہی آگ ہے جس کو مطلب وہ ہاتھ سینک سکے یا جسم کو تاپ سکے, نہ ہی اتنے موٹے کپڑے ہیں یا لحاف یا کوئی چادر ہے جس کو وہ اوڑھ سکے. اس کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا غسل کروں گا, تو کیا غسل کرنا ضروری ہے اس کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے, پھر تیمم تو کام چل جائے گا؟ ہاں, تیمم کرے اس کی نماز جو ہے ہو جائے گی انشاءاللہ. تیمم کرے اس کی نماز ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. اچھا ایک سوال اور آپ دونوں سے کر لیتا ہوں, آخری سوال بس. جو چچی ہوتی ہیں, چچی ہماری آپ کی سبھی کو تو الحمدللہ, تو اگر چچا کا انتقال ہو گیا ہے یا چچا نے طلاق دے دیا ہے چچی کو, تو کیا چچی سے نکاح جائز ہے؟ طلاق جب دے دی 3 طلاق تو اس کے بعد تو جائز نہیں, اس کے بعد دوبارہ نہیں. چچا مان لو چچا کا انتقال ہو گیا, جی, پھر کیا کرے گا؟ پھر عدت کریں گے 4 مہینے کے بعد, اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں, کے بعد ان سے نکاح کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. ہاں, دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. 4 مہینہ 10 دن عدت جو ہے سگی چچی سے نکاح جائز ہے, سگی چچی سے نکاح جائز ہے. چچا نے طلاق دے دی ہے, چچا کا انتقال ہو گیا ہے, ہاں نکاح کیا ہے عدت کرنے کے بعد وہ ان سے نکاح کر سکتی کر سکتی ہے. اچھا حضرت آپ یہ خاندان کا ایک سوال ہے میرے ذہن میں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے, حضرت علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں لیکن فاطمہ زہرا سے پیدا ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حضرت عباس رضی اللہ جو ہیں مولا علی شیر خدا کربلا کی دوسری آپ نے بیوی, جب حضرت فاطمہ زہرا دنیا سے تشریف لے گئی ہیں تو آپ کے حکم سے ہی آپ نے نکاح کیا, تو ان کی اولادوں میں سے ان کا میرا ذہن سے نام اتر گیا اس ٹائم, آپ کی والدہ کیا نام تھا, تو آپ جو ہے مولا علی شیر خدا کی دوسری بیوی سے اولاد. ہاں اچھا, جب تک فاطمہ زہرا آپ کے انتقال میں علی شیر خدا کے, تب تک کوئی دوسری ضرورت تھی تھوڑی سی انتقال؟ نہیں, وہ بھی آپ نے بعد میں ہی منع کر دیا کہ نہیں کروں گا. سرکار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے اجازت آپ کو خود دی تھی کہ میرے بعد ایسے قبیلے سے ایسی اور سے نکاح کرنا جس کی اولاد بہادر اور قبیلہ بہادر ہو. تو اسی لیے آپ نے شادی کی تھی, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آنے والا وقت کربلا کی نشانیاں پہلے ہی ظاہر کر دی گئی. تو اس لیے کہتے ہیں آپ نے ایسے قبیلے سے شادی کی جس قبیلے کی عورتیں بہادر تھیں اور ان کی اولاد ہی بہادر ہو, پھر وہ بھی علی کی اولاد ہے تو ویسی بہادر, ایسی بات ہے. بالکل بالکل, خون تو علی کا ہی ہے ان کے اندر. بالکل بالکل. جی جی. اور صاحب علی کی تو شان ہی الگ ہے, جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, انسان کی زندگی ختم ہو جائے مولا علی کی شان بیان نہ کر پائے. دوستو یہ بھی دیکھیے کنفرم ہو چکا ہے کہ عباس علمدار جو ہیں علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں, لیکن فاطمہ زہرا سے پیدا نہیں ہے. فاطمہ زہرا کے وصال مبارک کے بعد جن سے نکاح فرمایا علی شیر خدا نے, ان کی اولاد ہے وہ. تو دوستو جو ہم نے ویڈیو ابھی بنائی ہے, جو ہم نے سوال کیے ماشاءاللہ بڑے اچھے سوال کیے ہیں, جتنا ہو سکے آپ لوگ
دعا کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور کوئی بھی حضرت سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. ٹانڈا شریف کی سرزمین ہے, درگاہ شریف پر آپ آئیں, حضرت سے ملاقات کریں اور چہرے کا دیدار کریں اور شرف حاصل کریں. بھئی آل رسول کا دیدار کرنا تو اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے.